جی السلام علیکم، ایک دفعہ پھر میں اور ظریف آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کیپٹل انسائٹ کے ساتھ۔ سب سے پہلے آج ہم جس نیوز کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ سب کا درد سر جو ہے وہ بنا ہوا تھا۔ اسلام آباد میں وفاقی دارالحکومت میں جو روزانہ کی بنیاد پر کار چوری کے جو واقعات رونما ہو رہے تھے، اس حوالے سے اسلام آباد پولیس کو بڑی کامیابی ملی ہے۔ اسلام آباد پولیس نے اس گینگ کے سرغنہ جو 3 سرغنہ بتائے جاتے ہیں ان کو مار گرایا ہے۔ ان کو گرفتاری کے وقت جو ہے انکاؤنٹر کیا گیا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ ان کے جو کچھ ساتھی ان کے ساتھ موجود تھے ان کی گولیوں سے جو ہے وہ تینوں سرغنہ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے ظریف سے پوچھتے ہیں کہ ظریف، یہ جو سرغنہ تھا اس پر کتنے مقدمات تھے؟ اور بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 400 سے 500 گاڑیاں جو تھیں انہوں نے چوری کی تھی، نہ صرف اسلام آباد بلکہ مری اور دیگر علاقوں سے بھی۔ ظریف اس کی ڈیٹیل بتائیے گا۔ رانا عثمان بہت شکریہ۔ یہ الیاس گینگ تھا، اور اس کا جو سرغنہ الیاس تھا اس سمیت 3 یہ ملزمان تھے، اور جنہیں جو ہے وہ کشمیر چوک میں ایک مبینہ پولیس مقابلہ ہوا ہے، اور جس میں فائرنگ کر کے پہلے تو جو اطلاع ہمارے پاس آئی صبح جب ہم اٹھے تو یہ اطلاع آئی کہ جی 2 گروہوں کے درمیان فائرنگ ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں 3 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ یہ اطلاع تھی، ظاہر جو ابتدائی اطلاعات تھی اس کے اوپر ہم نے جب ویڈیوز آئیں تو پھر ہم نے وہ خبر دی، لیکن معاملہ اس طرح تھا کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا۔ بتاتے ہی ہیں کہ جو الیاس گینگ ہے اس کے خلاف 50 سے زائد مقدمات راولپنڈی، اسلام آباد سمیت متعدد شہروں میں تھے، اور یہ جو ملزمان تھے یہ جو ہے وہ موسٹ وانٹیڈ کرمنلز کی لسٹ میں تھے اسلام آباد پولیس کی، اور یہ اتنے بہادر ملزمان تھے رانا عثمان کہ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ نڈر تھے، بے خوف تھے، لوگوں کی گاڑیاں اٹھا کے لے جایا کرتے تھے، اور یہاں تک بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ پولیس کے افسران کو جو ہے وہ ویڈیوز کال کر کے، بعض دفعہ تو اس طرح ہوا کہ انہوں نے گاڑی چرائی اور ویڈیو کال کیا اعلیٰ افسران کو، اور ویڈیو کالز کر کے بتاتے تھے کہ ہم یہ گاڑی لے جا رہے ہیں، آپ نے ہمارا جو کچھ کرنا ہے کر لیں۔ تو اس طرح کی ذرائع کے مطابق اس طرح کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہے، اور اس سے پولیس نے جو ان کو گرفتار کی، ان کی گرفتاری بڑی دلچسپ ہے رانا عثمان۔ ان کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ تقریباً 4 ٹیمیں جو نئے تعینات ہونے والے ڈی آئی جی ہیں، انہیں آئی جی اسلام آباد کی جانب سے ایک ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ نے الیاس علی رضا صاحب علی رضا صاحب کو ایک ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ یہ جو 2 ملزمان ہیں، ان 2 ملزمان کو آپ نے یہ جو 3 رکنی گینگ ہے الیاس گینگ، اس کو 2 ملزمان موسٹ وانٹیڈ تھے، اور ٹوٹل 3 تو ان کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی۔ دلچسپ بتاؤں کہ ان کے گینگ کے اندر ایک خاتون بھی تھی۔ یہ مختلف شہروں سے چیزیں جو ہیں وہ چوری کرتے تھے، گاڑیاں چوری کرتے تھے، چھینتے تھے، اور اس کے بعد لے جاتے تھے۔ جن کی گاڑیاں چوری ہوتی ہیں انہیں کو پتہ ہے، اگر یہاں پر کسی بھی شخص ہمارا 5000 روپے بھی گم ہو جائے تو کئی دن تک ہم پریشان رہتے ہیں۔ تو آپ سوچیں جتنے بڑی مشکل سے گاڑی لی ہو اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، اور اس کی گاڑی چوری ہو جائے، ان پر کیا گزرتی ہوگی۔ تو یہ پولیس، اسلام آباد پولیس کی بڑی کامیابی ہے۔ جیسے کہ ظریف نے بتایا کہ یہ بڑا موسٹ وانٹیڈ قسم کا گینگ تھا، اور الصبح یہ کارروائی کی گئی، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ گینگ جو تھا وہ مری سے واپس اسلام آباد میں داخل ہو رہا تھا کہ ان کی ریکی کی جا رہی تھی۔ اس کے بعد ان کی گرفتاری کی کوشش کی، اس کے بعد پولیس مقابلہ ہوا، اور یہ ساری صورتحال ہوئی کہ تینوں موسٹ وانٹیڈ جو، اور اس کے خاتون جو ہے وہ ظریف، وہ اس وقت کہاں پہ ہیں؟ خاتون جو ہے وہ زخمی حالت میں ان کو گرفتار ہے، اور وہ بھی اسلام آباد پولیس کی تحویل میں ہیں۔ انہیں جو ہے وہ میرے خیال سے اب تک جن کی جو اطلاعات ہیں، کیونکہ واقعہ 2 سے 3 روز ہو چکے ہیں، انہیں جو ہے وہ جوڈیشل کر دیا گیا ہے، اور اب تک کی جو اطلاعات کے مطابق اسلام آباد پولیس نے تقریباً 3 سے 4 ٹیمیں تشکیل دی گئی تھیں، اور ان کے ساتھ ساتھ اسلام آباد پولیس کے نے جو اپنے مخبر ہیں، اس مخبر، یہ بڑا دلچسپ قصہ ہے کہ اسلام آباد پولیس نے جو اپنے ہی ملازمین کو انہیں مخبر کا روپ دیا، اور انہیں جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کی جانب سے اس گینگ سے انہوں نے رابطہ کیا اور کہا کہ جی ہمیں چوری کی گاڑیاں چاہیے، اور اس طرح گاڑیوں کی آپ کو اچھی قیمت دے دی جائے گی۔ جو گاڑی یہ چوری کرتے تو اسلام آباد پولیس کے جو لوگ تھے اسی گاڑی کی اس سے رابطہ کر کہتے کہ ہمیں اس سے جو گاڑی چوری ہوتی اسی گاڑی کی ڈیمانڈ کرتے، اور کہتے کہ جی ہمیں اس قسم کی گاڑی چاہیے۔ اور ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ ان ملزمان سے جو ہے وہ انہیں گاڑی کی جو ہے وہ آفر دی جاتی کہ جو گاڑی چوری ہوتی، لیکن یہ ملزمان بڑے سیانے تھے
یہ ہاتھ آتے نہیں تھے. بتایا جا رہا ہے کہ یہ ملزمان گاڑی بیچ کر سوشل میڈیا کا بھی استعمال کرتے تھے. یہ گاڑیاں چوری کرتے تھے اور بیچنے کے لیے سوشل میڈیا کے تھرو یا دیگر فورم کے تھرو کبھی اس کے اسپیئر پارٹ بیچ دیا کرتے تھے, کبھی یہ گاڑی بیچتے تھے. خود سامنے نہیں آتے تھے, انہوں نے خاتون سامنے رکھی ہوئی تھی, اس کی مدد سے یہ لوگ جو ہے وہ گاڑیاں وغیرہ فروخت کرتے تھے. اچھا, ہیومن انٹیلیجنس کو یوز کیا گیا اور کافی دنوں سے ان کی ریکی کی جاتی رہی. فائنلی اس طرح ہوا کہ آخر ایک رات کو انہیں 100% تصدیق ہوئی کہ کل صبح انہوں نے مری سے نکلنا ہے. پھر سورس نے انہیں یہ بتایا کہ وہ مری سے نکل چکے ہیں اور ایک گاڑی ان کے ساتھ ساتھ ان کا پیچھا کرتے ہوئے آ رہی تھی. اور جب وہ گاڑی جب یہ جو کشمیر چوک ہے, کشمیر چوک سے تقریباً 5 منٹ کے فاصلے پر تھے اور ان کا رخ اس طرف تھا, تو اسلام آباد پولیس کی تمام تر جو نفری ہے وہ وہاں پہ ڈپلائڈ ہو گئی. اور وہاں پر جب انہیں روکنے کی کوشش کی گئی تو ان ملزمان نے پولیس کے مطابق انہوں نے فائرنگ کی اور فائرنگ کر کے جو ہے وہ وہاں سے نکلنا چاہا. لیکن کیونکہ اسلام آباد پولیس کی باقاعدہ فیلڈ بھی انہوں نے بچھائی ہوئی تھی, ان کے اوپر فائرنگ ہوئی, پولیس مقابلہ ہوا اور اس پولیس مقابلے کے نتیجے میں 3 ڈاکو موقع پر ہی جو ہے وہ ہلاک ہو گئے, جبکہ ان کی جو خاتون ساتھی تھی وہ جو ہے وہ بچ گئی. اور بڑی کامیابی ہے جی اسلام آباد پولیس کی, کیونکہ اسلام آباد 50 مقدمات اور بتایا جا رہا ہے کہ 400 سے زائد جو گاڑیاں تھیں وہ یہ ملزمان نے چوری کی تھی. ان کے اوپر کیسز تھے اور نہ صرف راولپنڈی اسلام آباد میں بلکہ ملک کے جو دیگر شہر ہیں, جو لسٹ آئی آپ پڑھیں تو اس میں پنجاب کے متعدد شہر ہیں, خیبر پختونخوا کے بعض علاقے ہیں. تو یہ ایک جو ہے وہ بڑے اسلام آباد پولیس راولپنڈی اور اسلام آباد کے جو گینگ اسلام آباد پولیس کا درد سر بنا ہوا تھا, اب اس گینگ سے کچھ حد تک بتایا جاتا ہے کہ کچھ افراد ابھی بھی باقی ہیں جو ملزمان ہیں, جو گاڑیاں چوری کرنے میں ملوث ہیں. تو ان کی بھی اسلام آباد کے اینٹی کار لفٹنگ جو ہے سیل ہے وہ متحرک ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ ان کو بھی. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں, جو موٹر سائیکل چوری کرنے والا گینگ ہے اس کے حوالے سے بھی پولیس جو ہے وہ متحرک ہے. اور بتایا جاتا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے متحرک گینگ ہیں, کیونکہ اسلام آباد میں بہت زیادہ موٹر سائیکل جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر چوری ہوتی ہیں, ان کے لیے بھی روزانہ تقریباً ایوریج 15 موٹر سائیکل روزانہ 15 شہریوں کو, ان کے موٹر سائیکل غریب افراد کے پاس ہی ہوتا ہے, 15 اسلام آباد میں غریب شہریوں کو تقریباً ایوریج انہیں موٹر سائیکل سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو یہ ہیں وہ تفصیلات جو ہم نے آپ کو بتائی. لیکن کار گینگ کو پکڑا ہے اب. لیکن اچھا, اس کار گینگ جو لوگ, خصوصاً یہ ویڈیوز ان لوگوں کے لیے جن جو گاڑی رکھتے ہیں اور جن کی گاڑیاں چوری تو خیر ہو گئی, ان کی تو ہو گئی, لیکن آئندہ احتیاط کرنے کے لیے بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی گاڑی کو سیکیور مکمل لاک نہیں کرتے, جو بھی گاڑی کے لیے بتایا جاتا ہے کہ آپ نے صرف گاڑی کے آٹومیٹک لاک کے آسرے پہ نہیں رہنا, گاڑی کو آپ کوشش کریں مینول لاک کریں. جو گاڑیاں مینول لاک ہوتی ہیں ان کے بچنے کے کیونکہ جو چور ہوتا ہے, کار چور یا موٹر سائیکل چور, ان کے پاس وقت کم ہوتا ہے. تالے وہ سب توڑ لیتے ہیں لیکن ان کے پاس وقت کم ہوتا ہے. اگر جتنے آپ نے مینول لاک لگائے ہوں گے تو ان کو کھولنے میں ان کو ٹائم لگتا ہے. تو اس گاڑی کو وہ یا اس موٹر سائیکل کو وہ چوری کرنے سے اجتناب کرتے ہیں جس میں یہ مینول لاکس جو ہیں لگے ہوتے ہیں. ان کو کھولنے میں کچھ ان کو مشکلات آتی ہیں, اس وجہ سے وہ اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ ان چیزوں کو چوری کرتے ہیں جو بآسانی چوری ہو جائیں. تو اسی لیے احتیاط کیجئے. آج کا پروگرام یہیں پر ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ نئی سٹوری کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے. مجھے اور ظریف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.